کمال کا شکوہ کیا آج مجھ سے خدا نے، مانگنے ہی آتے ہو کبھی ملنے بھی آیا کرو۔ جب اللہ تعالیٰ تجھ پر مہربان ہے تو بھی اس کے بندوں پر مہربان ہو جا۔ جیسا سلوک تو مخلوق خدا سے کرے گا ویسا ہی سلوک خدا تیرے ساتھ کرے گا۔ اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا حماقت ہے، اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا سے گریز کرنا تکبر ہے۔ جب مجھے پتا چلا کہ محل کے بستر اور خالی زمین پر سونے والوں کے خواب ایک جیسے اور قبر بھی ایک جیسی ہوتی ہے تو مجھے اللہ کے انصاف پر یقین آ گیا۔ جس نے زندگی میں کسی کو تکلیف نہ پہنچائی ہو وہ قبر میں آرام اور راحت سے سوتا ہے۔ اللہ سے مانگنے لگو تو اوقات دیکھ کر نہیں بلکہ اس کی شان دیکھ کر مانگنا۔ حضرت علی نے فرمایا، جب بھی تم چاہو کہ تمہاری دعا عرش تک پہنچے اور مستجاب ہو جائے تو پہلے اپنے والدین کے لیے دعا مانگو۔ ناشکرہ بندہ ہمیشہ ناخوش ملے گا، جبکہ شکر گزار بندے کو جب بھی دیکھو گے خوش باز نظر آئے گا۔ دوسروں کو عزت دینے والے کے گرد چاہنے والوں کا میلہ لگا رہتا ہے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے 2 چیزوں میں نور پایا ہے، گریہ اور سجدہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، توکل کی حد یہ ہے کہ تم خدا کے ہوتے ہوئے کسی سے نہ ڈرو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص جھوٹ بولتے ہوئے یہ کہے خدا جانتا ہے تو عظمت الہی پر مشتمل اس جملے کی وجہ سے عرش کانپنے لگتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو شخص ہر شب جمعہ الف لام میم سجدہ کی تلاوت کرے گا بروز محشر اس کا نام اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ جب دعا مانگو تو دل کو حاضر رکھو اور گمان رکھو کہ تمہاری حاجت دروازے پر ہے۔ خبردار، بہت سے شیطان انسانوں کی صورت میں ہے، ہر شخص کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے دینا چاہیے۔ آنے لگی جو پاس دولت حرام کی، بھول گئے تمام عادت احترام کی، وضو غسل کے فرائض جسے پتہ نہیں، غلطیاں وہ بھی نکالنے لگے امام کی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب مجھے عشق کی نماز اور فرض کی نماز میں فرق پتہ چلا تو میں نے 40 برس کی نماز قضا پائی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت علی ابن ابی طالب اور جناب فاطمہ زہرا علم کے گہرے سمندر ہیں، ایک دوسرے پر تجاوز نہیں کرتے، ان سے موتی اور مرجان نکلتے ہیں، یعنی امام حسن اور امام حسین۔ مومن اس دنیا میں پردیسی ہوتا ہے، دنیا کی ذلتوں سے گھبراتا نہیں ہے اور دنیا کی عزتوں کا خواہش مند ہوتا ہے۔ مظلومیت کے انتہا جب مومن جنت البقیع میں آنکھوں اور انگلیوں کے اشارے سے ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ وہ جو ویران قبر دیکھ رہے ہو نا وہ بنت رسول مالک کائنات کی قبر ہے۔ زندگی میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، مکھن لگانے والوں کے ہاتھ میں ہمیشہ چاقو ہوتا ہے۔ صاف کرو ورنہ یاد رکھنا، حضرت صالح کی اونٹنی کے قاتل صرف 4 لوگ تھے مگر غرق پوری قوم ہو گئی کیونکہ باقیوں کا جرم خاموش رہنا تھا۔ انگریزی اتنی پڑھ لی کہ انگریزوں کو بھی پڑھا دو، عربی اتنی نہیں پڑھی کہ باپ کا جنازہ بھی پڑھ سکو۔ جس کی بیٹی ہو اسے کسی کی بیٹی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرنی چاہیے، کل کو جب اللہ کی طرف سے مکافات عمل شروع ہوتا ہے تب پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا کہ حساب تو دینا پڑتا ہے۔ وہ دن وہ محفلیں وہ شگفتہ مزاج یار، فکر رزق لے گئی کس کو کہاں کہاں۔ جنگلی درندوں سے اب کوئی ڈر نہیں مگر اب اشرف المخلوقات کا اعتبار نہیں۔ مولا علی نے فرمایا، روتی ہوئی عورت اور ہنستے ہوئے مرد پہ کبھی بھروسہ مت کرنا۔ امام علی فرماتے ہیں کہ کبوتروں کے پروں کی فڑفڑاہٹ شیاطین کو بھگا دیتی ہے۔ جھوٹ مت بولا کرو، اس سے تمہاری آبرو ضائع ہو جائے گی۔ نفرت تو نفرت ہے، حقیر بنا دیتی ہے، محبت بھی عاشق کو فقیر بنا دیتی ہے۔ طبیب کے ہزاروں نسخوں کے بعد وہ آئیں مسکرائیں اور شفا ہو گئی۔ اس کو الجھا کر کچھ سوالوں میں نے جی بھر کے اس کو دیکھا ہے۔ خدا کرے تمہارا بھی کوئی یوسف ہو، خدا کرے تمہیں قمیض بھی نہ ملے اس کی۔ ابھی تو چاک پہ جاری ہے رقص مٹی کا، ابھی کمار کی نیت بدل بھی سکتی ہے۔ ہم کو بھی خوش نما نظر آئی ہے زندگی، جیسے شراب دور سے دریا دکھائی دے۔ اونچا سا گھر اور بہتا ہوا پانی، سوچو ذرا تم جنت کی یہ کہانی۔ ٹوٹی پھوٹی ایک کشتی اور خشک سمندر دیکھا تھا، کل شب میں نے جھانک کے شاید اپنے اندر دیکھا تھا۔ طوفان کر رہا ہے میرے عزم کا طواف، دنیا سمجھ رہی ہے کشتی بھنور میں ہے۔
اے صاحب جمال ذرا دریچے میں آ کے دیکھ، ہم پھول بانٹنے تیرے کوچے میں آئے ہیں۔ ایک نہ ایک دن حاصل کر ہی لوں گا منزل، ٹھوکرے زہر تو نہیں جو کھا کے مر جاؤں گا۔ وہ جو خود پیدا ہوتے ہی زمین میں گاڑ دی جاتی تھی، وہ اب خود کو زندگی دینے والے اسلام سے آزادی چاہتی ہے۔ امام حسن عسکری ارشاد فرماتے ہیں کہ کینہ رکھنے والے کو کبھی آرام نہیں ملتا۔ زندگی آسان کسی کی بھی نہیں ہوتی، بس اپنی اپنی اداکاری ہوتی ہے، کوئی جھیل لیتا ہے اور کسی میں برداشت کرنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ تمہارے نفس کی تربیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دوری اختیار کرو جو تمہیں دوسروں میں بری لگتی ہیں۔ یہ شہر طلسمات ہے، کچھ کہہ نہیں سکتے، پہلو میں کھڑا شخص فرشتہ ہے کہ ابلیس۔ تماشے سب یہاں عشق ہی نہیں کرتا، اس پیٹ نے بھی دی ہیں رسوائیاں بہت۔ منافق لوگوں سے وہ کتا بہتر ہے جو منہ پہ بھونکتا ہے، پیٹھ پیچھے نہیں۔ اگر یہی حالت ہونی ہے تو پھر غرور کس بات کا؟ رب تعالی ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ وہ سمجھتی تھی کہ یہ آزادی ہے، لیکن اسے یہ معلوم نہ تھا کہ وہ اپنا حفاظتی سامان کھو چکی ہے۔ جس نے کاٹی ہو وہی مجھے بتائے، ایک شب ہجر میں ہوتے ہیں زمانے کتنے۔ ہزاروں پردوں میں تو خود کو چھپا لے، لیکن میرا ہونا تیرے ہونے کا پتہ دیتا ہے۔ جب فرشتے پوچھیں گے پردہ کیوں نہیں کیا، تو انہیں بھی کہنا ہمارا دل صاف تھا۔ سارے رشتے تباہ کرایا، دل برباد اپنے گھر آیا۔ شہر غربت میں اے موت دیر سے نہ آیا کر، خرچہ تدفین کا بیماری پہ لگ جاتا ہے۔ بھگت کبیر سے کسی نے پوچھا محبت کیا ہے؟ کبیر نے جواب دیا، محبت ایسے ہی ہے جیسے کوئی گونگا گڑ کھائے اور ذائقہ نہ بتا سکے۔ پیسہ آ جانا یا مشہور ہو جانا کامیابی نہیں ہوتی، 5 وقت کی نماز پڑھنا اور اپنے رب کے قریب ہو جانا کامیابی ہے۔ فرمانے امام جعفر صادق، وہ پانی جس کو سورج نے گرم کر دیا ہو، اس سے نہ تم وضو کرو، نہ غسل کرو اور نہ آٹا گوندو، اس لیے کہ یہ مرض برس پیدا کرتا ہے۔ حضرت امام موسیٰ کا فرمان ہے کہ ماش کی دال کھانے سے جسم پر پڑنے والے سفید داغ ختم ہو جاتے ہیں۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے، دن بدن انسان امیر ہوتا جاتا ہے۔ چاندی بالوں میں، سونا دانتوں میں، موتی آنکھوں میں، شکر خون میں اور مہنگے پتھر کڈنی میں پائے جاتے ہیں۔ بس یہی زندگی کی سچائی ہے۔ حضرت امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ چیٹی جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے گفتگو کی، وہ ایک بڑے بھیڑیے جتنی تھی۔ حضرت علی، جب بھی تم چاہو گی تمہاری دعا عرش تک پہنچے اور مستجاب ہو جائے تو پہلے اپنے والدین کے لیے دعا مانگو۔ جتنا زیادہ سوچو گے اتنی زیادہ اذیت میں رہو گے، یا تو اپنے آپ کو مضبوط کر لو یا پھر مشروف کر لو۔ ہم اپنے جاننے والوں کو خوب جانتے ہیں، ہماری قبروں پہ جھاڑی اگی ہوئی ہوں گی۔